اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، کیا جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں؟ اور جنات انسانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور کیا جنات اپنے عالم کو انسانوں کے عالم سے بہتر سمجھتے ہیں؟ اس بارے میں میرا یہ بیان ہے دوستو۔ علی بن سرا کہتے ہیں کہ جنات کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور کہا، ہمارا عالم انسانوں کے عالم سے زیادہ عالم ہے۔ تو انسانوں اور جنوں کا اس میں اختلاف ہوا اور یہ طے پایا کہ کائف بن خصم کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور اس کے خیمہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، کس غرض سے آئے ہو؟ کہا، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ یہاں کہیں اونٹ تلاش کر دیں۔ تو بوڑھے نے کہا، میں تو بہت کمزور ہوں، میرا دل بھی میرے جسم کا حصہ ہے، وہ بھی کمزور ہو گیا ہے جسے میرا جسم کمزور ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، تم اسی حالت میں ہمارے ساتھ چلو اور دیکھ لو۔ بوڑھے نے کہا، میں نے تمہیں اپنی حالت بتا دی، لیکن تم میرے غلام کے پاس جاؤ، وہ تمہیں دے دے گا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا لڑکا ہی بھیج دیں۔ تو بوڑھے نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ پھر وہ بچے کے ساتھ نکل چلے۔ جب خیموں سے دور ہوئے تو ان کے سامنے سے ایک پرندہ گزرا۔ اس نے ایک پر نیچے کیا اور دوسرا پر اوپر کیا تو بچہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میرے علاوہ اس کو کوئی یاد نہیں کر رہا۔ میں تو چھوٹا بچہ ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، کیسے؟ ہمیں بتلاؤ تو صحیح۔ بچے نے کہا، تم نے پرندے کی طرف دیکھا نہیں جو تمہارے سامنے سے گزرا؟ اس نے ایک پر جھکایا ہے اور ایک پر اٹھایا ہے۔ اس نے مجھے آسمان اور زمین کے رب کی قسم دی ہے کہ ان کا اونٹ گم نہیں ہوا، اس لیے یقیناً تم لوگ جن ہو، انسان نہیں۔ تو جنات نے کہا، خدا تمہیں رسوا کرے، اپنے باپ کے پاس چلو، واقعی جنات کے بجائے انسانوں میں بڑے عالم ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے اس کو قابو کرنے کے لیے تیاری کی تو اس نے جمپ لگا دیا اور دیوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آواز بھی سنی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جنات تم سے اسی طرح سے ڈرتے ہیں جس طرح تم ان سے ڈرتے ہو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا تم شیطان سے گھبراتے ہو، شیطان اس سے بھی زیادہ تم سے گھبراتا ہے۔ جب وہ تمہارے سامنے آئے تو تم اس سے ڈرا نہ کرو، ورنہ وہ تم پر سوار ہو جائے گا۔ تم اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جایا کرو، وہ بھاگ جائے گا۔ ابو شراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یحییٰ جزار نے دیکھا کہ معراج کے وقت گلیوں میں جانے سے ڈر رہا ہوں، تو مجھے فرمایا، جس سے ہم ڈرتے ہیں وہ تو زیادہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ دوستو، جنات اور شیاطین انسانوں سے ڈرتے ہیں بشرط یہ کہ انسان اللہ اور اس کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ بن نصیر مغرب کے گورنر سے سوال کیا، کیونکہ یہ موسیٰ بن نصیر لشکر اسلام کے سپہ سالار بنا کر جنگوں کے لیے روانہ کیے جاتے تھے، اور انہوں نے مغرب تک کے علاقے اور ممالک فتح کیے تھے، کہ سمندر کی کوئی عجیب بات جو تم نے دیکھی یا سنی ہو بیان کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سمندر کے جزائر میں سے ایک جزیرے میں گئے۔ ہم نے وہاں پر ایک تعمیر شدہ گھر دیکھا اور اس میں 17 سبز گھڑے دیکھے جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی تھی۔
تو میں نے درمیان والے، قریب والے اور اوپر والے گڑھے کو پیش کرنے کا حکم دیا، تو ان کو گھر کے صحن میں لایا گیا۔ میں نے ایک کے کھولنے کا حکم دیا تو اس میں سوراخ کیا گیا، تو اس میں ایک شیطان تھا جس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کا شرف بخشا ہے، میں زمین میں فساد کرنے کے لیے پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ پھر اس شیطان نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، اللہ کی قسم، نہ تو مجھے سلیمان نظر آ رہا ہے نہ اس کا ملک۔ پھر اس نے زمین میں غوطہ لگایا اور زمین میں غائب ہو گیا۔ باقی گڑھوں کے متعلق میں نے حکم دیا تو ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان اور جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر خاص کر ہم اس وظیفے کا ذکر کیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان اور جنات کبھی بھی ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ آج سے یہ وظیفہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔